بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری خاص طور پہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آج دنیا بھر میں کشمیری جو ہیں وہ حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے یہ گارنٹی دی تھی کشمیریوں کو، آزاد جموں اور کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے تمام کشمیریوں کو، کہ وہ جنگ بند کر دیں اور گارنٹی کے طور پہ ان کو حق رائے شماری دیا جائے گا، پلیبیسائٹ کا رائٹ دیا جائے گا، فیئرلی دیا جائے گا، بلا خوف و خطر کشمیری جو ہیں وہ اپنا حق استعمال کر سکیں گے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور کشمیریوں نے، پاکستان نے اس پر اعتبار کیا، لیکن 72 سال گزرنے کے باوجود جو صورتحال اس وقت مقبوضہ کشمیر کی ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تمام عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ رپورٹ اور یورپی یونین، مغربی ممالک، امریکہ کی تنظیمیں تمام کی تمام اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پچھلے 72 برسوں میں مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، ریاستی انتہا پسندی کا ایک بازار گرم ہے، اور وہاں پہ نہ صرف خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے بلکہ شہید کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، ایون بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور اب تو ان کو معذور بھی کیا جا رہا ہے اور پیلٹ گنز کے ذریعے۔ پھر یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے تو پھر لاشیں دے دی جاتی تھیں، اب لاشیں بھی نہیں دی جاتی اور ان کو نامعلوم مقام پہ دفنا دیا جاتا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس پہ خاص طور پہ آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں بھی جو زیادہ تر فوکس رہا وہ علاقائی سلامتی، سیکورٹی کی صورتحال پہ رہا، اور آرمی چیف کی طرف سے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، کور کمانڈرز ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بھی خاص طور پہ جناب کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا اور شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب عالمی برادری جو ہے وہ ذرا ہوش کے ناخن لے اور وہ اپنے ضمیر کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑے۔ اور کانفرنس کے شرکاء نے جناب کشمیر کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی اور مکمل طور پہ اپنی جو وابستگی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پہ ٹویٹ کیے ہیں جناب کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جموں و کشمیر کے عوام کو غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کی ضمانت دی۔ ہم اس دن کو اقوام متحدہ اور اس کی رکن ریاستوں کو اہل کشمیر سے باندھے گئے اس ادھورے عہد کی یاد دہانی کے طور پر مناتے ہیں جس کا نبھایا جانا ابھی باقی ہے۔ 73 برس تک ظالمانہ بھارتی تسلط کا جبر سہنے کے باوجود اہل کشمیر نسل در نسل اپنے اس ناقابل انتقال حق خود ارادیت، جس کی ضمانت انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر آف سلامتی کونسل کی جانب سے دی گئی، کے حصول کے مطالبے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ پاکستان تاریخ جدید کے سب سے بے رحم، غیر انسانی اور غیر قانونی تسلط کے جبر سے آزادی کی جد و جہد میں اہل کشمیر کے ساتھ بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں کھڑا ہے۔ ہم عالمی برادری سے ملتمس ہیں کہ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں خواتین اور بچوں سمیت معصوم کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بے دھڑک پامالیوں، جن کی تفاصیل بہترین انداز میں مرتب کی جا چکی ہیں، کے خلاف اور اہل کشمیر کو ان کے حق خود ارادیت کی یقینی فراہمی کے لیے کارروائی کریں۔ چودھری صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ 5 جنوری جو ہے کافی تکلیف دہ دن ہے۔ تکلیف دہ اس دن اس لیے کہ 73 برس ہو گئے اور ابھی تک اقوام عالم کا ضمیر جو ہے وہ مسلسل سویا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے، جو سرد اور خوبصورت اور پر بہار ویلیوں پر اور ایسے پہاڑوں اور ایسے علاقے پر کوئی دنیا کی سب سے اچھی سیاحوں کے لیے اٹریکشن سمجھی جاتی ہے، اس کو انہوں نے خون کی ہولی کر دیا ہے اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اتنی زیادہ وہاں تباہی بربادی اور ظلم زیادتی اور مظالم کیے ہیں، لیکن آفرین ہے کشمیریوں پر۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے پائے لغزش نہیں آئی،
کسی طرح ان کے عزم میں کسی قسم کی لغزش نہیں آئی، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور ایک دن آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، صابر شاکر صاحب آپ کے سامنے ایک دن سری نگر میں کشمیر کے یعنی اس میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے کشمیری جو ہے اپنے انشاءاللہ خون سے رن کے اس کو لہرائیں گے بالکل انشاءاللہ چوہدری صاحب۔ اس کی وجہ کام یہ ہے، بٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا یقین بزدل ہے اور ریاستی دہشت گردی وہاں پہ مسلط ہے، اور 5 اگست کو اس نے مزید اقدام کیا۔ اب وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے، 35A ختم کر دیا اور ساتھ ہی 370 ختم کر دیا، اور مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ اگر اس کو اتنا ہی یقین ہے تو وہ پلیبسائٹ کروائے، استصواب رائے دے، کشمیریوں کو اس کا حق کے خود ارادیت دے، کیونکہ اقوام متحدہ کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ دونوں ملک پاکستان اور انڈیا اپنے اپنے علاقے میں ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ جناب وہاں پہ کشمیری اپنا حق رائے شماری استعمال کر سکیں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ مسلسل فرار کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور ابھی تک ان 73 برسوں میں چوہدری صاحب ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جب کشمیری مقبوضہ کشمیر میں کوئی لاش نہ اٹھی ہو، کوئی شہید نہ ہوا ہو، عصمت دری نہ کی ہو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عالمی تنازعات حل ہو رہے ہیں اور کشمیریوں کو پتہ نہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، لیکن وہ مسلسل ان کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ ایک اور چوہدری صاحب آگے خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب کوئٹہ میں ایک سانحہ ہوا اور مچھ میں ہوا، اور وہاں پہ ہمارے پاکستانی شہریوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد سے کوئٹہ میں ہزارہ برادری جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو ایسا مجھے اس میں صرف یہ ہے کہ وزیر داخلہ بھی جا چکے ہیں شیخ رشید، اور ان کی ڈیمانڈ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو کیوں ایک خاص کمیونٹی کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ ہی عرصے پچھلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں ہمارے وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے بھی 20 جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ہمارے لیے یہی دکھ کافی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ان کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور جو کر رہا ہے اس طرف کوئی رخ نہیں اختیار کر رہا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہا۔ ڈس انفو لیب کی رپورٹ آ چکی، یورپی یونین کی رپورٹ آ چکی کہ یہ 5th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار، اس کو مسلط کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ تفرقہ بازی پیدا کی جائے، فرقہ واریت پیدا کی جائے، سیکٹیرین کلنگ کا رنگ دیا جائے۔ اس خبر کو بھی میں جب دیکھتا ہوں، مغربی ذرائع ابلاغ وہ خواہ امریکی ہیں یا برطانوی، وہ خاص طور پہ اس کو اس اینگل سے دے رہے ہیں کہ جناب فلاں کمیونٹی کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا نشاندہی کر کے، تو ہم کیوں انہی کی وکٹ پہ انہی کے نیریٹو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں؟ نہیں، اس کے آگے ان کے منصوبے ہیں، ناپاک ارادے ہیں پاکستان کے بارے میں، کہ انہوں نے کشمیریوں کو پنجابیوں سے، پنجابیوں کو سندھیوں سے، سندھیوں کو مہاجروں سے، مہاجروں کو بلوچوں سے، بلوچوں کو پختونوں سے، پختونوں کو گلگت بلتستان والوں سے، پورے پاکستان کو، کیونکہ ان کے کھٹکتا ہے نا پاکستان ایک ان کا خیال تھا کہ یہ جو موئے مردہ لوگ ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا، یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں، اور ان کی جو مسلح افواج ہے اور ان کا پورا ریاستی سٹرکچر جو ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں، چھوڑ دیں کہ تا قیامت رہے گا پاکستان، انشاءاللہ رہے گا اور بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے گا۔ یہ پاکستان میں جو پیسے کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے یہاں ماحول پیدا کر رہے ہیں، اس کا حصہ ہے کہ جی ہزارے ان شہید ہوئے ہیں، یعنی ہزارے بھی شہید ہوئے، یعنی باقیوں کو نہیں کر رہے وہ۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پنجابیوں کو چن چن کے کئی دفعہ مارتے ہیں، کئی دفعہ دوسروں کو، لہذا اس میں نہیں پڑتے۔ ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، ہزارہا قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آج پاکستان کی وہ صورتحال نہیں۔
پہلے آپ نے بات کی نا وہاں روز واقعات ہوتے ہیں کشمیر میں. جی ہاں. پہلے پاکستان میں ایک دن میں کئی واقعات ہو رہے تھے اور پورا پاکستان ایک جہنم بنانے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے، فوج نے، پولیس نے، ریاستی اداروں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں اور آج وہ صورتحال نہیں ہے. 90% جو ان کا عزائم ناکام ہو چکے ہیں، 10% بھی انشاءاللہ ہوں گے. اصل میں ہمیں اقتصادی ترقی اور پارٹیسپیٹو سسٹم فار ایوری کارنر آف پاکستان اس کی ضرورت ہے کہ کوئی محرومی کا احساس جو ہے وہ ایسی دہشت گردوں کے لیے نرسری کا کام نہ دے. بالکل، کیونکہ چوہے صاحب اصل جو ٹارگٹ ہے ان کا، یہ ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے بعد بھی پاکستان ہے. جو انڈیا کا ٹارگٹ ہے، انڈیا کے ساتھ پیچھے جو بیٹھے ہیں چھپے ہوئے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بدامنی پیدا کی جائے، اور خاص طور پہ جو رپورٹس، انٹیلیجنس رپورٹس وہ تھیں کہ سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنانا ہے، اور سی پیک کے ساتھ جڑے ہوئے جو چینی انجینئر ہیں، چائنیز مہمان ہیں ہمارے یہاں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنانا. ابھی تک وہ اس طرح کی حرکتوں میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے ایسے اہداف حاصل نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ گوادر پی سی پہ حملہ کیا گیا، کراچی میں حملہ کیا گیا، اور پھر کراچی سٹاک ایکسچینج، پھر اسلام آباد سٹاک ایکسچینج میں ہونے سے پہلے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس طرح کے خوفناک منصوبے ایسے بھی ہوئے جو ہونے سے بچایا گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تناظر میں کیوں نہیں ہم بات کرتے، اور خاص طور پہ تو ہزارہ برادری سے بھی یہ ہے جناب اپیل، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دشمن ملکوں کو وہ نیریٹو دیں جو وہ چاہتے ہیں، اور اس کو ہم فرقہ واریت کی کریں یا ایک کمیونٹی کی طرف سے کریں کہ مذاکرات ناکام، ہزارہ برادری کا دھرنا، میتیں دفنانے سے انکار. یہ اسلامی اصولوں کے ویسے ہی خلاف ہے کہ آپ اپنی ڈیڈ باڈیز کو لے کے بیٹھ جائیں. اس میں یہ پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جن کے شہید ہو جاتے ہیں، جی ان کا رائٹ ہے وہ پروٹیسٹ کریں، ان کی سیٹسفیکشن ضروری، کیونکہ ان کے والواقعین جو شہید کر دیے گئے ہیں وہ واپس نہیں آنے، ہم نے آگے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں سر، افواج پاکستان کے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے کتنے جوان پاک ایران بارڈر پہ شہید ہوئے، پاک افغان بارڈر پہ شہید ہوئے، قبائلی علاقوں میں شہید ہوئے، بلوچستان میں شہید ہوئے. تو ہم اپنے دشمن کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے، اس کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ایک فوکس کرتے رہیں. آگے آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی گئیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہ صرف دہشت گردوں کو بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد مزید افسوسناک یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری اپنی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے وہ بھی سیکورٹی فورسز کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں، وہ بھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. آگے جناب ایک اور چیز، کیونکہ اس کی ریزن ہے چوہے صاحب کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بطور ریاست اور پاکستان کے ادارے وہ اپنے تمام شہریوں کو برابر حیثیت دیتے ہیں، برابر درجہ دیتے ہیں، برابر وقت دیتے ہیں. کرک میں جی چوہے صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مندر ایک جلایا گیا، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے 100 موٹو نوٹس لیا، اور آج اس کی ہیئرنگ ہوئی. تو جب ہمارے ادارے الحمدللہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کی دیکھیں تو انڈیا کا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آج جو کرک والے معاملے میں جو سپریم کورٹ کا از خود نوٹس تھا، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے کرک میں مندر جلائے جانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی. آئی جی از خود نوٹس کی سماعت کی. آئی جی صاحب، ساتھ پولیس چوکی ہے، یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں جب اتنے لوگ جمع ہوئے؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا آئی جی کے پی کے سے استفسار. واقعے پر ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت ڈیوٹی پر مامور 92 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. واقعے میں ملوث 109 افراد گرفتار ہیں.
IG کی رپورٹ سپریم کورٹ میں دی گئی۔ پولیس اہلکاروں کو صرف معطل کرنا کافی نہیں، اس واقعے سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی۔ چیف جسٹس جمعیت علماء پاکستان کا اس جگہ پر جمعیت علماء اسلام کا اس جگہ پر اجتماع تھا۔ 6 علماء میں صرف مولوی شریف نے احتجاج پر اکسایا۔ IG KPK کا عدالت میں موقف، جن لوگوں نے مندر کو جلایا ان سے پیسے ریکور کریں، مندر کی تعمیر کے لیے مولوی شریف سے پیسے ریکور کیے جائیں۔ یہ آج خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا جب تک ان لوگوں کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے یہ دوبارہ یہی کام کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک سے ملک بھر کے مندروں اور گردواروں پر رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے حکم دیا کہ مندروں اور گردواروں کی زمینوں سے تجاوزات ختم کی جائیں۔ کیس کی مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ چودھری صاحب، جب ہماری اعلیٰ عدالتیں تمام شہریوں کو، خواہ وہ ان کا کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق ہے، جب وہ سب کچھ کر رہی ہیں تو پھر ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اور ریاستی اداروں پہ یقین کرنا چاہیے۔ نہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ سکھ بھی اور دوسرے جو ہیں مائنورٹیز کے لوگ وہ فوج میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے کسی پر، حالانکہ واسٹ میجارٹی آف پاکستانیز آر مسلمس۔ تو یہ ہندوؤں کے اوپر یا اور اقلیتوں پر حملے تو کسی طرح یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہر ایک شہری کا تحفظ کرے، بالکل اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پولیس کام ہے تو اور بھرتی کریں، فوج کام ہے تو اور بھرتی کریں، آپ کو رینجز کام ہے اور کریں، ڈو واٹ ایور یو کین، لیکن لوگوں کا تحفظ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی آپ حکومت کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کے ذریعے امن سکون کی زندگی گزارنے کے موقع دے۔ بالکل صحیح۔ دیٹ از مسنگ، تو یہ سارے بجٹ کس لیے ہیں پھر؟ دوسری جانب چودھری صاحب، یہ تو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کا رول، مثبت رول، حرکت میں آتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب چودھری صاحب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ اس کے بعد آئے دن وہاں پہ مسلم کشی ہوتی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، منورٹیز کا قتل عام، سکھوں کا جو صورتحال ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور بابری مسجد کے واقعے پہ نہ صرف تمام مجرموں کو رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا، اور یہ شرمناک واقعہ، یہ شرمناک اقدامات پہ ٹھپا لگایا سپریم کورٹ آف انڈیا نے، انڈیا کی سپریم کورٹ نے، انڈیا کی اعلیٰ عدالتوں نے، اور وہاں پہ مندر تعمیر کرنے کا جس میں مودی براہ راست ملوث ہے۔ جی بالکل، نریندر مودی جو اس وقت ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ریاستی دہشت گرد اس کو کہنا چاہیے، وہ ملوث ہے اس میں۔ اور یہ فرق ہے پاکستان اور انڈیا کا جناب، کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اپنے شہریوں کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پاکستان پر اعتبار کریں اور پاکستان کے اداروں پہ اعتبار کریں، اور ایسا نیریٹو لے کے آگے نہ بڑھیں کہ جس سے دشمن کوئی فائدہ ہو۔ دشمن نے یہ آگ لگائی ہے اور ہم دشمن کو ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ چودھری صاحب آگے سیاسی خبریں آپ کے پاس چودھری صاحب کیا رپورٹ ہے؟ یہ جو قومی ڈائلاگ، کل ہماری خبر ادھوری رہ گئی تھی، چودھری نثار علی خان صاحب، محمد علی دورانی صاحب، پراسرار سرگرمیاں، پراسرار ملاقاتیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اصرار نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھئی کوئی راستہ ایسا بنایا جائے کہ یعنی اپوزیشن کے وہ عناصر جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں، محب وطن ہیں، ان کو ان دو چنگل جو پھنسے ہوئے ہیں، دو پارٹیوں کے خاندانوں کے چنگل میں، 2 پارٹیاں، وہاں سے ان کو نکلنے کا موقع ملے، اور یعنی ملک میں جیسے اور سیاست کر رہے ہیں وہ بھی کریں۔ تو ابھی اس کے لیے ٹامک ٹوئیں ماری جا رہے ہیں، لیکن چودھری نثار علی خان اگر ایکٹیو ہوتے ہیں اور بڑا مؤثر دھڑا ہے ان کا، اگر وہ مسلم لیگ کو اپنے ساتھ پیچھے کھڑے کر لیتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑ گیا ہے۔ اور جو میاں چودھری نثار علی خان ورنہ ایکٹیو نہ ہوتے، تو ابھی تھوڑا نتائج کے حوالے سے انتظار کرنا پڑے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن خبریں جو ہمارے پاس ہیں بڑی خوفناک ہیں۔
آپ آنے دیں. صابر شاکر صاحب آپ نوٹ کر لیں، کل میں نے اشارے کنائے سے بات کی تھی کہ بھائی یہ ریاستی اداروں پر حملے کر رہے ہیں، یہ فوج پر کر رہے ہیں، فوج کی قیادت پر کر رہے ہیں، کیچڑ اچال رہے ہیں، گند اچھال رہے ہیں اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو آپ کو میں رپورٹ دے رہا ہوں، اخباری گپ شپ نہیں ہے، افواہ نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ ریاست پاکستان نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور ایجنسیوں نے اور اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر کے، کیونکہ اس میں بڑے واضح لکھا ہوا ہے کہ مسلح افواج اور عدلیہ اور فلاں کے اوپر حملے نہیں ہو سکتے. جی بالکل اب صحیح ہے. کیونکہ 2+2 ثبوت آ گیا ہے، کئی داڑھیوں والوں کے اور کئی بغیر داڑھی کے. جی اب اگلے 2 ہفتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ 200 بندہ گرفتار ہو گیا ہے یا 100 ہو گیا ہے یا کتنے ہو گئے ہیں، تو آپ کو کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے. اس میں خواب آپ یہ نہیں میرے سے پوچھیں تو میں کوئی نام بھی لے سکتا ہوں، اگر ابھی نہیں لینا چاہتے تو پھر کسی اور وقت نہیں لیں. آپ دیں لیکن یہ پکی اطلاع ہے کہ ریاست نے مقابلہ کرنے اور ان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے گماشتے عناصر جو ہیں ان کو کچلنے کا فیصلہ کیا. بالکل کام ٹھیک ہے. واٹ میں تو پھر یہ وہ فضل الرحمان ہے، غلام حسین ہے، صابر شاکر ہے، کفایت اللہ ہے اور حیدری صاحب ہے، جی یا نون لیگ کے کئی خواتین و حضرات ہیں، ہاں جی ملک کے اندر اور باہر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اکراس دی بورڈ فیصلہ ہو گیا ہے، پروسیجر لے ڈاؤن ہو گیا ہے، کرے گی ریاست، کرے گی آئین اور قانون کے مطابق، لیکن کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی روح رعایت نہیں کی جا رہی اور آپ کو کسی وقت بھی یہ خبریں آنی شروع ہو جائیں گی. شاہ صاحب ایک اور بات بھی بتا دوں، اسٹیٹ پالیسی جو آپ نے کہا اس کو مزید تھوڑا سا، اس میں یہ ہے کہ میسج یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کام کرنے پہ، پالیٹکس کرنے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی سیاسی جماعت فیورٹ نہیں ہے. آئین اور قانون کے تابع رہ کے آپ کام کریں اور جو آپ کا کام ہے وہ کریں، اداروں کا جو کام ہے وہ کریں گے. لیکن اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی لیڈر اس سیاسی جماعت اور اس سیاسی قوت کے بل بوتے پر ریاست کو بلیک میل کرے گا، ریاستی اداروں کو بلیک میل کرے گا، اور وہ مقدمات بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، تو ایسے عناصر کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جائے گی. ایسے عناصر کے خلاف بات بھی نہیں ہوگی. اب ایسے عناصر سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی جو آئین پاکستان سے انحراف کر رہے ہیں، جو ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، جو پاکستان میں ایک بیرونی نیریٹو جو ہے اس کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اور ایک اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایکسٹرنل پریشر پہ، ایکسٹرنل ہیلپ سے جو یہاں پہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، اس کھیل کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی پابندی ہے، وہ جناب اپنی سیاست کرے، مسلم لیگ نواز کرے، JUI کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجرم بھی ہیں، آپ عدالتوں کو بھی نہ مانیں، عدالتوں کے فیصلوں کو بھی نہ مانیں، اور پھر آپ کہیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق چلیں. یہ ایک میسج کنوے کیا گیا ہے، اس کا اب رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ آپ بتا دیں. رزلٹ کیا میں نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو یہ لوگ کہ ہم GHQ کے باہر دھرنا دیں گے. بس GHQ کون سا فریق ہے بھائی؟ ہم فلاں ادارے کے باہر دھرنا دیں گے. آپ کو رزلٹس جو ہے ان میٹر آف ڈیز اور ویکس، آپ بہت بھی کھینچیں گے تو 2-3 ہفتے لگ جائیں گے. میرا تو خیال ہے 1 ہفتے کے اندر آج سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، جن کے دعوے ختم نہیں ہوتے تھے کہ ہم ایسے جائیں گے، جلوس لے کے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اب اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. پالیسی طے ہو گئی ہے، پروسیجر لے ڈاؤن ہو گیا ہے، اور آئین اور قانون کے تحت جو پھنستا ہے اور جس نے پاکستان اور فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے غلیظ، وہ تمام کے تمام آپ میوزک فیس کریں گے. جی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کل شبر زیدی صاحب بتا رہے تھے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں
کہ یہی اشرافیہ ہے جن کے 150 ارب ڈالر 120 ارب ڈالر سے لے کے 150 ارب ڈالر یہاں سے منتقل ہوا ہے باہر، اور وہ باہر پڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ان پہ ہاتھ ڈالنے کی بات کی گئی تو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو ریموو کروا دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ان ٹچ ہوں، بات چیت جاری ہے اور ہم مشورے بھی کر رہے ہیں، آئندہ کا لائحہ عمل بھی دے رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں۔ تو 150 ارب ڈالر ایک معنی رکھتا ہے جب اتنی ساری دولت باہر گئی ہے، وہ اسی اشرافیہ کی ہے اور میری اور آپ کی تو ہے نہیں، میرا خیال ہے میری اور آپ کی تو ایک ڈالر بھی نہیں گیا باہر۔ نہیں، شبہ زیدی صاحب جو آپ کو پتہ نا اکاؤنٹنسی میں ان کا نام ہے، جی ہاں، فرگوسن کے وہ پارٹنر رہے ہیں، بڑی فرم ہے یو کے کی، تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی یہ نہیں ہے، وہ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسی پھینک دی ہوائی چھوڑ دی، نہیں، شبر زیدی جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں مشینری پلانٹ اور مٹیریل آتا رہا پاکستان کے اندر، تو وہ اوور انوائس کر کر کے رقمیں باہر گئی ہیں اور باہر پیسہ رکھا گیا پاکستان کا، یعنی 20 کروڑ کی مشینری آئی ہے تو اوور انوائس کر گیا 30 کروڑ جی ہاں، ڈالر یا جو بھی ہے، تو وہ پیسہ جو ہے نا انہوں نے باہر لے لیا ہے، وہ جو ایڈ اپ کیا ہے تو وہ 150 ارب ڈالر بن رہا ہے، باقی جو سرکاری پیسہ لوٹا گیا ہے یہاں سے وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، اور نہ لوگوں کے ہاتھ رکے ہیں لوٹ مار سے، جو میں روز بار بار آپ کو گھنٹیاں بجاتا ہوں نا، آپ کو کوئی نظر آیا کمی لوٹ مار میں؟ یہی آئی ہے کہ بس عمران خان ہی لوٹ مار کر رہا، باقی اس کے علاوہ مجھے بتا دے ذرا۔ اس کے بعد صاحب وہ پھر اگلے 5 سال، میں تو کہتا ہوتا ہوں نا کہ اگلے 5 سال نیب کی کھیتی تیار ہو رہی ہے، وہ فصل نیب اگلے 5 سال کاٹے گا اور پھر ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے، پھر یہ اسی طریقے سے جو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو ہے یہی ان کا ہوا کرے گا، جو پکڑے جائیں گے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم بتائیں گے جناب کہ ہزارہ کے واقعے کو مغربی ذرائع ابلاغ کیسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب جیسے جیسے چوہے صاحب آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کا انتخاب قریب آ رہا ہے تو حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ گورنر سندھ، گورنر KPK، گورنر پنجاب، ان سے جناب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے اور اہم ٹاسک دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں سیف اللہ نیازی صاحب کافی متحرک ہیں۔ چوہے صاحب اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آنے والا ہے اور اب PTI کے اندر ایک آواز ہے اور وہ مؤثر آواز ہے کہ جناب جو لوگ اگنور ہوئے آپ ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کریں اور خالصتاً جو PTI کا سٹف ہے نظریاتی اس کو میکسیمم یہاں پہ لے کے آئیں۔ اب تک جو سینیٹرز کے لیے فائنل ہوئے ہیں نام وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں شہزاد اکبر صاحب جناب کم و بیش فائنل ہیں سینیٹر کے لیے، بابر اعوان صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب، ثانیہ نشتر خاتون کی نشست پہ قومی اسمبلی سے، اور شبلی فراز صاحب واپس آئیں گے، اور ظفر علی شاہ صاحب کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں جناب کہ وہ بھی سینٹ میں پہنچیں، اور اس کے بعد زلفی بخاری صاحب اگر انہوں نے برطانوی شہریت چھوڑ دی تو چوہے صاحب اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے جس کو فائنل کر دیا گیا ہے؟ نہیں، میرے آپ کے پاس اطلاعات مؤثر ہیں، میں اس میں کوئی معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، میں اگر چیک کرنا ہے تو کل کر کے بتا سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات پہلی سے ایگری کرتا ہوں کہ جن کا میرٹ بنتا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دھکے کھائے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے پارٹی کے لیے رات دن ایک کیا تھا، جی ان کو دینی چاہیے ٹکٹیں۔ سینٹ تو یعنی چونکہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بڑا ہلکا نہیں ہوتا، کوئی کروڑوں روپے نہیں لگانے، آپ نے جتنے 8-10 بندے پنجاب سے، 2-3 وہاں سے، اتنے ہی سندھ بلوچستان KP سے، پھر بلوچستان سے، اور سندھ میں بھی آپ کی اچھی خاصی اکثریت ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو PTI کا کلر نظر آئے وہاں۔ آپ کا میرا خیال ہے یہ مطمئن ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کا یہ ہو جائے نا، معاف کرنا
کہ آپ نے ان کو دینا ہے جن کے پاس پیسے ہے اور جو زیادہ خوش آمدی ہیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اصل سٹف ہیں، تو وہ کافی متحرک ہیں سینٹ کے انتخابات کے لیے، اور وہ بھی ایک ہر میٹنگ میں وہ ضرور نظر آتے ہیں، تو یہ تیاری شروع کر دی ہے۔ چیف آرگنائزر ہے نا پارٹی۔ جی ہاں بالکل، تو یہ چیز ہے۔ تو جج صاحب، تو سینٹ کے انتخابات کے لیے پھر آپ تیار ہیں؟ آپ کو تو نہیں ٹکٹ مل رہا؟ سینٹ کے الیکشن تو ہو رہے ہیں فروری کے اندر، صحیح، اس میں مطلب دیکھنا ہے کہ کون کتنی سیٹوں کا مارجن، پی ٹی آئی جو ہے کافی حد تک وہاں جو اس وقت تک 2.5 سال میں وہ ان کو جو نہیں موقع ملا، اب امید ہے ان کو کہ بھئی اب ہم وہاں مؤثر حیثیت میں آ جائیں گے سینٹ میں۔ بالکل ہی سول اٹھ رہا ہے بہت سارے لوگوں نو، جڑا روز آج ہم تحریک چلا رہے ہیں، آج وہ کریں۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابھی ہم نیب کے بارے میں ابھی ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے مسلم لیگ نون کی، جی کہتے ہیں تو شیئر کر لیتے ابھی جی بتائیں۔ کہ جی اب اگر ہمارے کسی لیڈر پر ہاتھ ڈالا نیب نے پکڑا تو ہم نیب کا گراؤ کریں گے، اور ہر حلقے سے اتنے ورکر آئیں اور اتنا پیسہ اور اتنے ڈنڈے اور اتنا وہ ایک اور کون سی فورس ہے شیرو فورس، ان کو بھی اور فلاں کو کر دو۔ بھائی تم کس پر؟ اس کا وجہ کیا ہے کہ جب آپ ایک جس کو آپ نے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تو وہ جتھے لے کے آ کے انہوں نے پتھراؤ کیا اور نیب کے دفتر کو، اور وہاں بندے زخمی ہوئے اور توڑ پھوڑ کی، بلکہ وہ پتھر اپنی گاڑیوں میں لے کے آئے، یعنی جو پہلا واقعہ یہ۔ جی ہاں، تو اس پہ ہوا تو کچھ نہیں، اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جی اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی دوبارہ بلایا، اس میں کچھ نہیں ہوا، نہ دوبارہ ان کو نوٹس ہی کیا نیب نے۔ اگر نیب if نیب seems to be پریشر کے اندر اپنا کام نہیں کر رہی، اور ایک صاحب دوسرے ہیں، معاف کرنا بار بار نام لینے پڑتے ہیں، انہوں نے کہا اگر مجھ کو بلایا، حالانکہ ان کے اربوں روپے کے ایسٹس اور اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں، تو میں اپنے ورکرز کے ساتھ جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ بھائی نیب میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو اب ہم ملک کے اندر کوئی انارکی تھوڑی ہوگی، کوئی مارا ماری ہو گئی ہے۔ اگر آپ پر الزام ہے جواب دے۔ یہاں تو وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ بھی اپنا الزامات کا جواب دیتے رہے جے آئی ٹی کے سامنے، باقی لوگ میں موجودہ وزیر اعظم نے چارجز کو فیس کیا ہوا ہے۔ جی ہاں آپ کو پتہ ساری بات بالکل۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف کا وہ جی وہ غلط ہو گیا یہ ہو گیا، آج ابھی نیب نے اطلاع دی ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ 1.45 ارب روپیہ 48 اکاؤنٹس کے اندر ان کا پکڑا گیا۔ 1.45 ارب کی ٹرانزیکشن 48 اکاؤنٹس کے اندر بے نامی دار اور دوسرے، اور جو کیش ہے 40-50 کروڑ اس وقت موجود، وہ ساری تفصیلات نیب جو ہے وہ کہہ رہا ہے، دعوے کر رہے ہیں ذرائع، اور اب جن کے بے نامی لوگ تھے، جن کے ناموں پر جو فلودے والا کوئی شابڑی والا، ان کو جناب اب سامنے بتایا جا رہا ہے خواجہ آصف صاحب کے کہ جناب آئے بتائیں بھائی آپ کے پیسے ہیں تو یہ خواجہ صاحب کے کام ہو گئے، اگر خواجہ صاحب کے تھے تو آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے؟ تو یہ اب بند ہونا پڑے گا۔ صابر شاکر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، باقی کامیابیاں ناکامیاں اپنی جگہ، اگر عمران خان لوگوں سے پیسہ ریکور لوٹا ہوا پیسہ نہیں کرواتے اور چوروں ڈاکوؤں کو اپنے انجام تک نہیں پہنچاتے، تو ان کے تمام لوگ جو پاکستان کے اندر اور باہر ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں، وہ جنہوں نے ساری زندگی پہلی دفعہ گھر سے نکل کے ووٹ بھی ڈالے ہیں اور دھرنے بھی 126 دن بھی بیٹھے رہے لوگ، وہ بہت بری مایوسی ہوگی۔ تو یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو اب منطقی انجام تک لے کے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، جو کمزوریاں دکھا رہے ہیں 100% متفق۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں جناب، واپس آ تو کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ انڈین میڈیا اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے۔ آج سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہی ہیں، دہشت گردی کے حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ میرے سامنے ہے جناب
bbcurdu.com کی ایک خبر ہے، سٹوری ہے. اس نے کہا بلوچستان میں کارکنوں پر حملہ، مچھ میں ہزارہ کارکنوں کا قتل، دولت اسلامیہ نے ذمہ داری قبول کر لی. اس کے بعد ہے جناب بلوچستان کے وائس آف امریکہ، بلوچستان کے علاقے مچھ میں حملہ، ہزارہ کمیونٹی کے 11 کارکن ہلاک. اس کے بعد ہے جناب DW کی، اس میں یہ کہتے ہیں جناب کہ خبر رساں ادارے AP کے مطابق مسلح افراد ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو شناخت کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ بقیہ لوگوں کو انہوں نے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ باقاعدہ طور پہ جیسا پہلے ایک پلان کیا گیا، پھر یہ ٹارگٹ کیا گیا، پھر خاص رنگ اس کو دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں یہ تفرقے بازی پیدا ہو. تو یہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، بتائیں آپ. نہیں، وہ اس طرح کے رنگ تو ضرور دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں خون سے لوگوں ہاتھ رنگنے ہیں. ہم نے ان کا جانے نہیں دینا اور ان کے گماش کو بھی نہیں چھوڑنا. ہمارے ساتھ ذرا یہ دشمن کے سارے کنڈے ہیں، ٹیکنیکل فالٹ ہے جناب. تو یہ تھی وہ چیزیں، خبریں کہ خاص اینگل دیا جا رہا ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے جناب یہ دولت اسلامیہ کون ہے تو کسی اور کی رپورٹ نہ پڑھیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ پڑھ لیں کہ اس وقت دولت اسلامیہ اور داعش جو پاکستان تحریک طالبان کے کالعدم تنظیمیں تھی وہ ساری افغانستان میں جمع ہیں اور انڈیا کے اندر اس کے بیس کیمپس ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. انڈین را ٹرینڈ کر رہی ہے، اور جو افغانستان میں بھارت کے قونصلیٹ خانے ہیں وہ اس وقت دہشت گردی کے مراکز ہیں، اور وہ تمام کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، NDS کی طرف سے. تو یہ ہے صورتحال جناب. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.